بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، کتب احادیث و تفاسیر و سیر میں ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل رہے تھے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو آپ ساتھ لے کر آئے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ امام ابو یعلا اپنی مسند کے اندر، یہ میرے ہاتھ میں جو مسند ابو یعلا کا نسخہ ہے، یہ دار المعرفہ بیروت لبنان سے شائع شدہ ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 7250، صفحہ نمبر ہے 1320۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا فاکرمہ فقال له ائتنا فاتاه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل حاجتک، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کیا کہ آپ نے مجھے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، پس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دیہاتی، اس اعرابی سے فرمایا، سل حاجتک، مانگ، تیری حاجت کیا ہے، تیرا سوال کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس دیہاتی نے عرض کیا، ناقہ نرکبھا، ایک اونٹنی جس پر میں سوار ہوں، وَأَعْنُزًا يَحْلُبُهَا أَهْلِي، اور بھیڑ بکریاں کہ جن کا دودھ میرے گھر والے، میرے جو گھر والے ہیں وہ ان کا دودھ جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کی گفتگو کو سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، کہ تم بنی اسرائیل کی اس بڑھیا عورت سے بھی عاجز ہو، عاجز آ گئے سوال کرنے میں، جس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان موسیٰ لما سارا ببنی اسرائیل من مصر ضل الطریق، کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل رہے تھے تو راستہ جو ہے وہ ان پر، یعنی راستہ جو ہے وہ بھول گئے، راستہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا۔ فقال ما هذا فقال علماؤہم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہوا کہ ہم راستہ جو ہے وہ بھٹک گئے، راستے سے ہم
جدا ہو گئے، اصل راستہ جو ہے اس کی بجائے ہم دوسرے راستے پر چل پڑے۔ تو بنی اسرائیل کے علماء نے عرض کیا کہ ان یوسف لما حضرہ الموت اخذ علینا موثقا من اللہ اللہ نخرج من مصر حتی تنقل عظامہ معنا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم مصر سے جانے لگو، مصر سے نکلنے لگو، تو میرے جسد اطہر کو بھی ساتھ لیتے جانا، اس کو بھی یہاں سے منتقل کر دینا۔ قال فمن يعلم موضع قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اقدس کو جانتا ہے، اس کی جگہ کا کسے علم ہے؟ قال عجوز من بنی اسرائیل، تو کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ کو بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا جو ہے وہ جانتی ہے۔ فبعث الیہا فاتتہ فقال دلینی علی قبر یوسف، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بڑھیا آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں معلوم کیا۔ تو اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ حتی تعطینی حکمی، قال ما حکمک، کہنے لگی کہ میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے جو میں مانگ رہی ہوں یا جو میرا سوال ہے وہ آپ مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کیا حکم ہے، تو کیا طلب کرتی ہے؟ قالت اکون معک فی الجنہ، اس بڑھیا عورت نے عرض کیا یا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، جنت میں آپ کی معیت، آپ کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں۔ فَكَرِهَا أَن يُعْتِيَهَا ذَلِكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس بات کو جو ہے وہ سن کر کچھ آپ کو ناپسند سی لگی، آپ کو ناگوار گزری۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ آتِهَا حُكْمَهَا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو کہہ رہی ہے آپ اس کو وہ عطا کر دیں، کہہ دیں۔ فَانطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةٍ، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے ساتھ جو ہے وہ چلے، اور وہ مقام جو تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا، دریا کے اندر ایک جگہ پانی کچھ کھڑا ہوا تھا، وہ مقام تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اس بڑھیا کو ساتھ لے کر جس نے نشاندہی کرنی تھی، تو وہاں پانی رکا ہوا تھا، پانی کھڑا تھا۔ فقالت، تو اس نے کہا، وہ عورت کہنے لگی بڑھیا، انضبوا ھذا الماء، کہ یہ جو پانی ہے اس کو ہٹاؤ۔ فانضبوا، قالت احتفروا، پس وہ پانی وہاں سے ہٹایا گیا، اس کو جو ہے وہ پانی سے خالی کیا گیا اس جگہ کو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس جگہ کو کھودو۔ واستخرجوا عظام یوسف، تو جب انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جسد اطہر جو تابوت میں تھا وہ ان کو وہاں ملا۔ فلما اکلوها الى الارض اذا الطریق مثل ضوء النہار، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو، آپ کے تابوت کو نکالا اور اس کو لے کر چلے، تو راستہ ان پر منور ہوتا گیا، روشن ہوتا گیا، واضح ہوتا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ابو یعلا اپنی مسند میں بیان فرما رہے ہیں
امام ابو یعلا کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، یہ صحیح ابن حبان ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 500 اور 501 ہے، اس پر بھی بیان کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو یعلا کی سند کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ کے متعلق کامران شہزاد نے جو گفتگو کی اور جس کے اندر اس نے حافظ ابن کثیر کے غریب جداً حکم جو ہے اس کو لے کر اور ایک کشف المعلول والے کے جو کلام ہے اس کو لے کر اس کو ناقابل قبول اور غیر مستند قرار دینے کی کوشش کی، اس حدیث مبارکہ کو کس کس شخص نے، کس کس محدث نے، کن کن علماء نے قابل قبول گردانا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، تو سب سے پہلے امام ابن حبان اس کو اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے المطالب العالیہ میں اس کی تصحیح کی نسبت امام ابن حبان کی طرف کی ہے کہ امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے امام حاکم مستدرک کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں اور یہ مستدرک علی الصحیحین ہے، اس کے اندر یہ اس کی جلد 3 ہے، دار المعرفہ سے یہ شائع شدہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 171 پر حدیث نمبر 3576 ہے، اور دوسرا اسی جلد کے صفحہ 252 پر حدیث نمبر 4142 ہے۔ تو امام حاکم علیہ رحمہ پہلے مقام پر اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرائط پر صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ اور اسی طریقے دوسرے مقام پر امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم، کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح الاسناد ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، اور اسی طریقے امام حاکم علیہ رحمہ کی اتباع کرتے ہوئے امام ذہبی علیہ رحمہ نے تلخیص کے اندر، جو مستدرک کی تلخیص ہے اس کے اندر حافظ ذہبی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طریقے مسند ابو یعلا جو ہے اس کی تخریج اور اس پر تحقیق کرتے ہوئے حسین سلیم اسد جو ہے اس نے اس روایت، جلد نمبر مسند ابو یعلا کی 13 ہے، صفحہ نمبر 236 ہے، حدیث نمبر 7254 ہے، حسین سلیم اسد کہتا ہے اسنادہ حسن، کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اسی طریقے حسین سلیم اسد نے ابن حبان کے جو زوائد ہیں موارد، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 82 پر حدیث نمبر 2435 اس حدیث مبارکہ کو ابن حبان علیہ رحمہ کے زوائد میں جو بیان کی گئی، امام حیثمی نے جو بیان کی، اس پر تحقیق کرتے ہوئے حسین سلیم اسد نے کہا کہ اسنادہ حسن، کہ یہ جو سند ہے یعنی ابو یعلا والی جو سند ہے اس کو حسن قرار دیا، اور آگے جو ہے وہ دوسرے
ائمہ کے حکم اور اس کے مطابعات جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور حسن درجے کی حدیث غیر مقبول یا غیر مستند نہیں ہوتی۔ جی ناظرین، طریقے جو ہے وہ امام ہیثمی علیہ رحمہ مجمع الزوائد کے اندر جو ہے وہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی امام ہیثمی علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، کہ ابو یعلا کے جو رجال ہیں، راوی ہیں، وہ صحیح کے راوی ہیں۔ یہ امام ہیثمی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے کیا کہا ہے، جس کا یہ کامران شہزاد نے جو ہے وہ انکار کیا اور ان کی طرف جو ہے وہ غلط بات جو ہے وہ ان کی طرف جھوٹ جو ہے وہ منسوب کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اس روایت کو ذکر کر کے ابو یعلا کے طریق کے ساتھ ذکر کیا مطالب العالیہ میں، اور ذکر کرنے کے بعد امام ابن حبان علیہ رحمہ کی تصحیح کا ذکر کیا کہ ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہاں، البتہ جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کی، جنہوں نے اس پر تحقیقات کی ہیں اس مطالب العالیہ پر، اور مطالب العالیہ پر تحقیق کرنے والے جو سعد بن ناصر اور باحثین کا پورے باحثین کی ایک جو جماعت ہے، انہوں نے اس روایت پر جو مطالب العالیہ کے حاشیے میں تحقیق کی ہے۔ جی، تو مطالب العالیہ کے حاشیے کے اندر اس پر تحقیق کرنے والے جو ایک پوری لجنہ ہے، پوری ایک جماعت ہے، انہوں نے اس روایت کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ مقام اور مرتبہ غیر مقبول قرار دیا ہے یا غیر مستند قرار دیا ہے، یا اس کو لائق اعتبار اور قابل قبول قرار دیا ہے، ذرا یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، جس پر کامران شہزاد نے بڑی ڈہٹائی کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کیا تھا۔ تو اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد مطالب العالیہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 249 ہے اور 250 ہے، 291 ہے۔ اس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا، ذکر کرنے کے بعد آگے یعنی 250 اور 251 صفحے پر جو ہے وہ انہوں نے اس پر تحقیقی اپنا کام کیا ہے، اور وہ تحقیقی کام کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے ابو یعلا کی جو سند ہے جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، اس کے ذوف کی طرف اشارہ کیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس کا جو رفائی کا جو مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ذوف پایا جاتا ہے تو اس کا مطابق موجود ہے۔ اور ابن کثیر کا آگے ذکر کیا کہ ابن کثیر نے کہا کہ غریب جدا والاقرب انہ موقوف، اور آگے کہتے ہیں وقال الہیثمی فی مجمع الزوائد، کہ ہیثمی علیہ رحمہ نے مجمع الزوائد کے اندر کہا کہ رجالہ رجال الصحیح، کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور آگے تخریج کی کہ ابو یعلا اور ابن حبان علیہ رحمہ کے اور اس کے مطابعات جو ہیں یعنی عبداللہ بن عمر، اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس روایت کی سند کو جو ہے وہ بیان کیا اب ابن ابی حاتم کے حوالے سے، اور اس کو بیان کر کے کہا وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، کہ یہ جو سند اس کی ہے، اس سند کے یہ سند یعنی ابن ابی حاتم والی جو سند ہے، اس سند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، یہ سند حسن ہے، یعنی فقط ابن ابی حاتم والی سند کو انہوں نے پہلے حسن قرار دیا، اور آگے اس کی دوسری مطابق جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی جو امام حاکم علیہ رحمہ نے اپنی مستدرک کے اندر جو سند بیان کی ہے اس کا ذکر کیا، اور کہا کہ حافظ امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وقال صحیح الاسناد، کہ یہ صحیح الاسناد ہے، اور آگے اس کے جو ہے انہوں نے پھر اس کے دوسرے مطابق کا ذکر کیا، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے چل کر اس پر جو حکم لگا رہے ہیں، کہتے ہیں وقال الحاکم علی شرط شیخین ووافقہ الذہبی،
کہ امام حاکم نے فرمایا ہے کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور حافظ ذہبی علیہ رحمہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح الی یونس، کہ یہ جو سند ہے یعنی امام حاکم علیہ رحمہ والی، یہ یونس تک جو ہے وہ صحیح سند ہے۔ وَهُوَ مدار الحدیث فالحدیث بهذه الطرق حسن، اور اس روایت کا یعنی اس حدیث کا دار و مدار جو ہے وہ یونس پر ہے۔ فالحدیث بهذه الطرق حسن، پس یہ حدیث جو ہے وہ ان طرق کے اعتبار سے حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ وللحدیث شاہد من حدیث علی، کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک شاہد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو جو ہے وہ کنز العمال کے اندر امام بغوی خرائطی وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور حیثمی علیہ رحمہ نے اس کو مجمع الزوائد کے اندر جلد 10 صفحہ 174 پر جو ہے وہ ذکر کیا، اور اس کو جو ہے وہ طبرانی کی اوسط کی طرف منسوب کیا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ طبرانی کی معجم الاوسط میں اس روایت پر جو ہے وہ واقف ہوئے، تو آگے اس کی سند کو بیان کیا۔ سند کو بیان کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر جو علت تھی اس کا ذکر کیا، پھر کہا وَمِنْ حدیث الحسین بن علی بنحوہ، یعنی پہلا شاہد اس کو بنایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو۔ دوسرا شاہد کہتے ہیں کہ یہ حسین بن علی والی جو ہے، جس کو ابن ابی عاصم نے الاحاد والمثانی کے اندر جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 پر ذکر کیا ہے، وہ دوسرا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا اسناد لین، کہ یہ جو سند ہے یعنی الاحاد والمثانی والی جو حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کی سند ہے، کہتے ہیں یہ کمزور ہے کثیر بن زید کی وجہ سے، کیونکہ کثیر بن زید جو ہے اس کو امام حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے صدوق اور خطا کرنے والا قرار دیا ہے۔ اور آخر پہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ ذرا سنیں، کہتے ہیں الا انہ شاہد جید للحدیث الی درجۃ الصحیح لغیرہ، مگر یہ کہ اس کے جید جو ہے وہ اس کے شاہد موجود ہیں، تو ان اپنے شواہد کے ساتھ یہ ترقی کر کے درجہ حسن سے ترقی کر کر یہ روایت صحیح لغیر ہی کے درجے کو پا جاتی ہے۔ تو یہ مطالب العالیہ پر تحقیق کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو ناقابل اعتبار ناقابل قبول قرار نہیں دیا، بلکہ اس روایت کو جو ہے انہوں نے بھی صحیح لغیر ہی کے درجے پر جو ہے وہ تسلیم کیا ہے۔ اور ناصر الدین البانی نے سلسلہ احادیث الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 622 حدیث نمبر 313 جو ہے وہاں اس روایت کو ذکر کیا اپنے سلسلہ صحیحہ کے اندر، اور اسی طریقے جو ہے وہ اس روایت کو جو ہے وہ امام ذہبی علیہ رحمہ کے حوالے سے سعود بن عبداللہ اس نے تفسیر الامام ذہبی علیہ رحمہ جمع کی، امام ذہبی علیہ رحمہ کی مختلف کتب جو ہے ان سے روایات کو اور ان سے جو ان کے حکم ہیں ان کو جمع کر کے ایک تفسیر ترتیب دی 2 جلدوں کے اندر، جس کو مکتبۃ الابیکان نے جو ہے وہ شائع کیا۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 572 ہے۔ وہاں حافظ ذہبی علیہ رحمہ کا جو حکم انہوں نے ذکر کیا ہے وہ رمز استعمال کی ہے خا اور میم کی، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر حافظ ذہبی علیہ رحمہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے زکریا امیرات نے الاحادیث القدسیۃ الصحیحہ ایک کتاب ترتیب دی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت سے جو چھپی ہوئی ہے، جس کا صفحہ نمبر 326 ہے اور حدیث نمبر 623 اور 624، 2 روایتیں، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور ایک روایت جو ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہاں ذکر کی۔
اور ذکر جو کی، ذکر کرنے کے بعد حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اس نے حکم لگایا ہے وہ صحیح کا حکم لگایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور دوسری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس پر اس نے حسن لغیرہ کا حکم لگایا ہے۔ اسی طریقے صحاح الاحادیث جو ہے، جو امام مقدسی علیہ رحمہ کی ہے، آپ نے بھی اس روایت پر صحیح یعنی اس کو صحاح، اپنی صحاح کے اندر انہوں نے شامل کیا، اور اس پر جو تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے اس پر صحیح کا حکم لگایا۔ یوں ہی عبدالسلام بن محمد بن علوش اس نے اس کے حسن ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی حوالے جو ہیں وہ اس بارے میں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے، یا جنہوں نے صحیح لغیرہ ہی قرار دیا ہے، اور اس پر جو ہے انہوں نے اعتبار کیا ہے۔ تو یہ محدثین، علماء اور غیروں کا بھی ایک پوری جماعت ہے جو اس روایت کے کم از کم حسن ہونے کی، اس حدیث کے حسن ہونے کی قائل ہے۔ مگر یہ کامران شہزاد ہے کہ ایک حافظ ابن کثیر نے جو لکھ دیا غریب جداً، تو اس کو لے کر باقی سارے جتنے بھی تھے علماء، جتنے محدثین، جتنے بھی محققین ہیں، ان کے حکم کو اس نے جو ہے وہ صرف نظر اس سے کرتے ہوئے ایک غریب حافظ ابن حجر کا قول اور ایک کشف المعلول والے کا قول لے کر اس کو ناقابل قبول اور غیر مستند قرار دے دیا۔ اور غریب کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے جو کہا ہے، انشاءاللہ میں اپنی دوسری ویڈیو کے اندر وہ غرابت کے بارے میں بھی جو ہے وہ گفتگو کروں گا کہ یہ غریب جو تو معنی بیان کر رہا ہے، محدثین نے یہ بیان نہیں کیا ہوا، یہ تیرا من گھڑت قسم کا معنی ہے کہ غریب کس لیے غریب کا لفظ استعمال کیا، اصطلاح جو ہے وہ کس لیے غریب کی بنائی گئی۔ انشاءاللہ فقیر اس پر تفصیلی گفتگو کرے گا۔ تو یہ ایک جماعت ہے محدثین جن کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی جو امام ابن حبان کی تصحیح کا ذکر کر رہے ہیں، امام حاکم جو اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، حافظ ذہبی جو اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، حسین سلیم اسد جو اس کو جو ہے وہ حسن قرار دے رہا ہے، البانی جو اس کو اپنے سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ذکر کر رہا ہے اور اس کے بارے میں صحیح لغیر ہی کا حکم لگا رہا ہے۔ اسی طریقے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ امام حیثمی علیہ رحمہ مجمع الزوائد کے اندر ذکر کرنے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ ابو یعلا کے جو راوی ہیں وہ صحیح کے راوی ہیں۔ اسی طریقے جو ہے وہ کئی دوسرے علماء جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور ان کے علاوہ بھی کئی حوالے ہیں، اگر میں موجودہ جو محققین ہیں ان کے حوالے دینے لگوں تو ایک پوری جو ہے وہ طویل فہرست ہے، مگر یہ کامران شہزاد ہے کہ وہ منکرین حدیث والی جو عادات ہیں ان کو لیے ہوئے فقط ایک مقام پر پڑھ لیا کہ غریب جداً حافظ ابن کثیر نے کہہ دیا، تو اس کے غیر مقبول ہونے اور غیر مستند ہونے کا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ بھئی غریب غیر مقبول یا غیر مستند نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ میں اپنی دوسری ویڈیو کے اندر اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔